أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 319 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، وَإِن، اور اگر، خفتم، تم ڈرو، کہ اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فی الیتامی، یتیم عورتوں کے بارے میں، تو فانکحوا، تو ان کے بجائے نکاح کرو تم، ما، ان سے جو، طابا، اچھی لگیں، لکم، تمہیں، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، دو دو، وثلاث، اور تین تین، ورباع، اور چار چار، فإن خفتم، پس اگر تم ڈرو، اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو، تو فواحدۃ، تو ایسی صورت میں ایک ہی پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا جس کے مالک ہوئے ہو تم، انہی تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تم اپنی باندیوں سے ہی اپنا اس کی تکمیل کرو۔ ذالک، یہ ادنا، زیادہ قریب ہے، کہ اللہ تعولو، کہ تم ناانصافی نہ کرو۔ ترجمہ دیکھیے، اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں، دو دو یا تین تین یا چار چار، ان سے نکاح کر لو۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی عورتوں سے انصاف نہ کر سکو گے، تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا باندی سے تعلق رکھو جس کے تم مالک ہو، اس طرح تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ اس آیت میں بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، اگر تمہیں یتیم لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی کا اندیشہ ہو تو ان سے نکاح مت کرو، بلکہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ نمبر 2، اس آیت میں 1 سے 4 تک نکاح کی اجازت دی گئی ہے، مثنا، وثلاث، ورباع۔ نمبر 3، 1 سے زائد نکاح کی اجازت اس شرط پر دی گئی ہے کہ ان 2 یا 3 یا 4 بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو، اور اگر انصاف نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یا ان باندیوں پر اکتفا کرو جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ نمبر 5، مذکورہ ہدایات پر عمل کرنا انصاف سے بچانے کے لیے بہت زیادہ قریب تر ہے۔ بزرگان محترم، زمانے جاہلیت میں جن لوگوں کی سرپرستی میں یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں، جن کی ملکیت میں کوئی جائیداد یا مال و دولت ہوتی تھی، اور وہ یتیم لڑکیاں شکل و صورت سے اچھی بھی جب لگتی تھیں، تو خود ان کے سرپرست ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کر لیتے تھے، اور یا اپنے بیٹوں سے ان کا نکاح کر دیتے تھے، اور ان یتیم لڑکیوں کی بیچارگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کم سے کم مہر مقرر کرتے تھے اور جس طرح چاہے انہیں رکھتے تھے۔ چونکہ ان یتیم لڑکیوں کا باپ نہیں ہوتا تھا
تو یہ سرپرست اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص کی سرپرستی میں ایک یتیم لڑکی تھی، اور اس کا ایک باغ تھا جس میں یہ یتیم لڑکی بھی حصے دار تھی۔ اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے خود ہی نکاح کر لیا، اور اس لڑکی کو مہر دینا تو دور کی بات، اس کے باغ کا حصہ بھی اپنے ہی قبضے میں رکھ لیا۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ اگر تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے، اگر تم کو خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر پاؤ گے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں، ان کو برابر سے مہر نہیں دے پاؤ گے، ان کے وراثت کے معاملے میں جو ہے انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو ان یتیم لڑکیوں سے نکاح مت کرو۔ خامخواہ کیوں ان کے اوپر ظلم کرتے ہو؟ ان یتیم لڑکیوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے تم نکاح کرو جو تم کو پسند ہے۔ قرآن مجید میں اس سلسلے میں تم کو آزادی دی ہے، تم کیوں حق تلفی کرتے ہو؟ دوسری بات یہ کہ اس آیت میں ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، اور اس کی 4 تک ایک حد مقرر کی گئی، 4 تک، مثنا و ثلاثہ و رباع، کہ تم 2 یا 3 یا 4 عورتوں سے نکاح کرو۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اپنے ہندوستان کا یا دوسرے ممالک قرب و جوار کے پڑوسی ممالک کا معاملہ، اس میں ظاہر بات ہے کہ حد سے زیادہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ عرب ممالک میں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ ان کے زمانے میں، دور رسالت میں، دور صحابہ میں، دور تابعین میں، تعدد ازدواج جس کو کہا جاتا ہے، ایک سے زائد نکاح کرنا کوئی جرم نہیں تھا، اور معیوب بھی سمجھا نہیں جاتا تھا۔ آج بھی عرب میں یہی ماحول ہے، اور اس زمانے میں دوسرے بہت سے ممالک میں بھی اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے اپنے ہندوستان کے اندر غیر مسلموں کا کلچر میں ہمارے رہنے کی وجہ سے وہ چیزیں ہمارے اندر بھی سرایت کر گئیں، اور ایک سے زائد نکاح کرنے کو جرم سمجھا جاتا ہے، اور اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے جو ایک سے زیادہ نکاح کرتا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ جس چیز کی اجازت خود قرآن مجید نے دی ہو کہ ایک سے زائد نکاح کر سکتے ہو، 2 3 4 تک کی اجازت جب دی ہو، تو کہ پھر اللہ کی طرف سے اجازت دیے جانے کے باوجود کسی انسان کا اس پر نکیر کرنا اور اس کو حقیر سمجھنا، ظاہر بات ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن مجید نے اس کی اجازت دی ہے۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم جو ہے 2 بیویوں کے درمیان میں انصاف نہ کر سکو، ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ چلو بھائی ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ انصاف کرنے کی قدرت تمہارے پاس ہے تو پھر ایسے صورت میں تم ایک سے زائد نکاح کر سکتے ہو۔ اس میں کچھ مصلحتیں بھی تھی۔ نبی کریم حضرت عام مسلمانوں کے لیے تو 4 تک کی اجازت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس باب میں مزید وسعت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، ایک حد تک پہنچنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اب اس کے بعد آپ کو نکاح نہیں کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت ازدواج کا جو معاملہ تھا اس میں کئی حکمتیں تھیں، کئی قبیلوں اور خاندانوں سے تعلقات پیدا ہو گئے، کئی جو ہے ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہمیں دین اور یہ علم ہم کو پہنچا، اور بھی بہت سی مصلحتیں تھیں۔ اور جو چیز آگے بتائی جا رہی ہے کہ اگر جو ہے شوہر یہ جو ذالک ادنا اللہ تعالی کے ذریعے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارا اس طرح ظلم کرنے کے بجائے اس سے تمہیں بچے رہنا ہی یہ ظلم، یہ بہتر ہے کہ تم ظلم نہ کرو۔ خبردار ظلم نہ کرو، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ کسی شخص کا مال دوسرے شخص کے لیے حلال نہیں جب تک کہ اس کے نفس کی خوشی سے حاصل۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ